العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. باب في النضح بعد الوضوء. وبه قال حدثنا نصر بن علي وأحمد بن أبي عبيد الله السليمي وقيل السلمي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبرائيل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وسمعت محمدا يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد وقال بعضهم سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان واضطربوا في هذا الحديث. النضح بعد الوضو. وضو کے بعد چھینٹے مار لینے کا بیان ہے. اس عنوان کا مطلب ہے وضو کے بچے ہوئے پانی کو اظہار یا استنجا کی جگہ پر چھینٹے مار لیا جاوے. النضح نضح ينضح چھینٹے مارنے کے معنی میں آتے ہیں. ہلکا پانی بہانا. کبھی کبھی غسل خفیف کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. اس باب کا یہ مطلب ہوا اور مقصد بھی اس کا یہی ہے. مقصد یہ ہے کہ وضو کر لینے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ اپنے پیشاب کی جگہ پر وضو پیشاب پر اوپر کپڑے کے اوپر سے تھوڑے سے پانی کا چھینٹا مار لے. اس کا مقصد اور اس کی حکمت بنیادی حکمت اس کی یہ ہے کہ بعض لوگوں کو قطرے نکلنے کا وسوسہ آتا رہتا ہے. انہوں نے تھوڑی حرکت کی، بدن پر لوڈ پڑا تو ان کو قطرے کے آنے کا وسوسہ ہوتا ہے. اور وسوسہ میں شے نہیں ہوتی، شے کے ہونے کا خیال گزرتا رہتا ہے. ذہنی طور پر وہ پریشان رہتے ہیں. ایسوں کو سامنے رکھ کر کے ایک عام حکم دے دیا گیا کہ آدمی پانی چھڑک لے تاکہ جس کو وسوسہ آتا ہے وہ بھی نہیں آتا، وہ بھی اس کو اگر کبھی تری کا شبہ بھی ہو تو وہ یہ سمجھے کہ یہ میری اپنی چھڑکی ہوئی تری ہے، یہ پیشاب کی تری نہیں ہے. دوسری حکمت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ وضو سے اصل مقصود تو طہارت باطنی ہے.
اگرچہ کہ اس میں ظاہری اعضاء کو صرف دھویا جاتا ہے اور ظاہری طہارت ہی اس سے حاصل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اس سے جو چیز مقصود ہے وہ آگے نماز ہے، مناجات مع اللہ ہے، اور نماز ہو، مناجات ہو، ذکر اللہ ہو، ان سب سے طہارت باطنی کا حصول یقینی ہے۔ تو گویا وضو بھی جو کیا کرایا جاتا ہے اسی طہارت باطنی کے حصول کے لیے۔ اب فراغت کے بعد، وضو سے فارغ ہونے کے بعد، اسی مقصد عظیم کو حاصل کرنے کے لیے شریعت نے دو کام سکھلائے۔ طہارت باطنی کے حصول کے لیے شریعت نے دو کام سکھلائے۔ پہلا کام یہ کہ آدمی اپنی شرمگاہ کے حصے پر مختصر پانی کے چھینٹے مار لے، اور دوسرا کام یہ بتلایا کہ وضو کا بچا ہوا پانی پی لے۔ گویا وضو کی تکمیل پر ایک عمل فرج سے متعلق ہے اور ایک عمل آدمی کے فم یعنی منہ سے متعلق ہے، اور انسان کے بگاڑ کے دو راستے ہیں، دو شہوتیں انسان کو بگاڑتی ہیں، ایک شہوت الفرج ہے اور ایک شہوت البطن ہے جس کا راستہ منہ ہے۔ تو شہوت الفرج کی اصلاح کے لیے یہ اوپر سے پانی کے چھینٹے مروائے گئے، تاکہ یہ چھینٹا مارتے ہوئے اس کو اللہ کی بارگاہ کی حاضری اور اس بارگاہ کی حاضری کے دوران پاکی وغیرہ کا خیال جب آوے تو اتنی دیر تک یا اس کے واسطے سے وہ دنیاوی غفلتوں سے وہ محفوظ رہے۔ اور دوسری شہوت البطن ہے، شہوت البطن کا راستہ منہ ہے۔ اب اس منہ والے راستے سے اصلاح کیسے پہنچے پیٹ تک، اس کے لیے وضو کا بچا ہوا متبرک پانی پلایا گیا۔ تو یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو کام یہاں کروائے گئے تاکہ دونوں راستوں کی اصلاح ہو جائے، شہوت الفرج کے راستے کی اور شہوت البطن کے راستے کی، دونوں راستوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیا جاوے۔ اس اعتبار سے یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور یہاں جو حکم ہے حدیث میں، مثلاً آپ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلے پر تو گفتگو ہو چکی ہے، اب صرف یہ بتانا ہے روایت کا ترجمہ کرنے کے بعد کہ یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے۔ کپڑے پر، شرمگاہ کی جگہ پر پانی کا چھڑکنا یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، یہ استحباب ہے، اس لیے کہ روایت جو آ رہی ہے اس روایت میں فانتضح حکم دیا گیا ہے، امر کا صیغہ ہے، مگر چونکہ روایت ضعیف ہے اور اس مفہوم کی جتنی روایتیں ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، اس وجہ سے اس روایت سے وجوب ثابت نہیں ہو سکتا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جاءنی جبریل فقال یا محمد، جبرائیل امین میرے پاس آئے اور آ کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذا توضأت فانتضح، جب تم وضو کرو تو پانی چھڑک لیا کرو۔ یہ امر کا صیغہ وجوب پر محمول نہیں ہو سکتا،
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روایت کی سند میں حسن ابن علی ہاشمی ایک راوی ہے، جن کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ابھی آگے بتلا رہے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہیں، ان کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہو گئی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس تعدد طرق کی بنیاد پر ان کا ضعف گوارا کیا جاوے گا اور اس فضیلت کے بیان میں اس حدیث سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ میں نے سنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے کہ الحسن ابن علی الہاشمی منکر الحدیث، کہ حسن ابن علی ہاشمی منکر الحدیث ہے۔ اب جب منکر الحدیث ہوئے تو ان کی روایت بھی ضعیف ہوئی۔ اب روایت جب ضعیف ہے تو فضیلت کے درجے میں تو اس روایت سے کام لیا جا سکتا ہے، وجوب کا اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ وفی الباب عن ابی الحکم ابن سفیان وابن عباس وزید ابن حارثۃ وابی سعید وقال بعضهم سفیان ابن الحکم او الحکم ابن سفیان واضطربوا فی الحدیث۔ اس باب میں ابو الحکم ابن سفیان سے، ابن عباس سے، زید ابن حارثہ سے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم سے روایتیں ہیں، اور بعض لوگوں نے ابو الحکم ابن سفیان کے بجائے نام لیا ہے سفیان ابن الحکم، یا یوں کہہ دیا ہے حکم ابن سفیان، حکم ابن سفیان، اور اس میں راویوں کا اختلاف ہے، اضطراب ہے۔ بہرحال اس مضمون کی جو بھی روایت ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر بتایا کہ اس باب میں فلاں فلاں سے ہیں، مگر جو بھی اس مضمون کی روایت ہے اس میں وہ ساری کی ساری روایات ضعیف ہیں، مگر تعدد طرق کی بنیاد پر قابل قبول ہے۔ باب فی اسباغ الوضو، اسباغ الوضو کا بیان۔ اسباغ، اسبغ یسبغ، اسباغ، اسباغ کے معنی اکمال کے آتے ہیں، کسی چیز کو کامل کرنا۔ اسباغ وضو محل کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں: اسباغ فی المفروض، اسباغ فی المفروض مسنون، اسباغ فی المندوب۔ 3 قسمیں بنی: اسباغ فی المفروض، اسباغ فی المسنون، اسباغ فی المندوب۔ وضو کے اندر میں جتنی چیزیں فرض ہیں ان کو مکمل کرنا، مثلا چہرہ ایک ہی مرتبہ دھویا لیکن پورے اہتمام سے دھویا، فرض میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، کہ اسباغ یعنی فرض بھی ادا ہوا، اسباغ بھی ہوا، اور یہ اسباغ مفروض سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر اس میں کچھ کم کر دیا فرض اس کا ادا ہی نہیں ہوا۔ تو ایک اسباغ مفروض ہوا۔ نمبر 2 اسباغ مسنون، سنت جتنی وضو کی ہے ان سنتوں کو اپنایا جاوے، مسنون اعمال سنت کے مطابق پورے کیے جاوے۔
اسباغ فی المندوب، یہ تیسرا اسباغ ہے۔ ان پر مندوبات پر، مندوبات سے مراد سنت کے نیچے کے جو احکام اور آداب ہیں، مثلا مستحبات، اولا جو کام مانے گئے ہیں، تو یہ آداب، یعنی اس کو مطلق مندوبات کو آداب و مستحبات کہہ لیا جاوے۔ یہ آداب و مستحبات بھی وضو کے کامل طور پر بجا لائے جائیں، تو یہ ہوا وضو کا اسباغ۔ وضو جو کامل کرتا ہے، مثلا وضو کیا، مکمل کیا، 3 مرتبہ دھویا، سنت کے مطابق شروع کیا، دلک کے ساتھ مل کر صفائی کیا، استحضار خداوندی کے ساتھ کیا، تو سارے اسباغات اس میں پائے جا رہے ہیں۔ بہی قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابیہ نبی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلی یا رسول اللہ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں جس کے کرنے سے، جن کی برکت سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، درجات بلند کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائے۔ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناگواریوں کے باوجود وضو کامل کرنا۔ ناگواری کا مطلب ہے مثلا ٹھنڈی لگ رہی ہے، پھر بھی اہتمام سے دیر تک وضو کرتے رہے، ایک مرتبہ کے بجائے 3 مرتبہ دھوتے رہے۔ دوسری شکل، پانی بھی مشکل سے مل رہا ہے، پھر بھی آپ نے اتنا پانی مہیا کیا تکلیف کر کے، جس سے کہ آپ مسنون وضو، مندوب وضو کر سکیں۔ یہ ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ المکارہ مکرہ کی جمع ہے۔ وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور کثرت سے مسجدوں کو جانا۔ خطا خطوہ کی جمع ہے، اس کے معنی قدم کے آتے ہیں اور نشان قدم کے آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے، اس کے معنی یوں بھی دونوں قدموں کے بیچ میں جو جگہ نشان کی پڑتی ہے، تو بہرحال مراد اس سے ہے کثرت المشی الی المساجد، مساجد کی طرف کثرت سے جانا۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں رہنا۔ یہ وہ کام ہے، مجموعہ نہیں، ان میں سے ہر ایک کام، یہ مجموعہ نہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک کام کسی ایک کو بھی توفیق ہو گئی تو یہ اس فضیلت کا یہ آدمی مستحق ہو گیا۔ ایک تو اسباغ الوضوء، نمبر 2 کثرت المشی الی المساجد، کثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں سے اس کا گہرا تعلق، بار بار وہ آتا اور بار بار وہی آئے گا جس کو بار بار نماز پڑھنے کا شوق ہوگا، جس کو اللہ سے لو لگانے کا شوق پریشان کر رہا ہوگا۔ اس لیے کہ مسجد بنائی ہی اسی لیے جاتی ہے کہ وہاں اللہ سے دل لگا کر کے آدمی اپنی بات اللہ سے کہے۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد نماز کے انتظار میں رہنا کہ عصر کا وقت کب آئے گا، مغرب کب اذان ہوگی۔ فذلکم الرباط، یہ بڑی عظیمت کی بات ہے، یہ بڑے عظیمت کے کام ہیں، یعنی اونچے کام ہیں۔ اسی لیے اس میں 3 نفع بتایا، اس میں اوپر بتایا گیا 2 نفع، اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور درجات بلند فرماتے ہیں۔ دوسری روایت بھی اسی مفہوم کی ہے، اس میں 3 مرتبہ فرمایا گیا فذلکم الرباط، فذلکم الرباط، فذلکم الرباط۔ بہ قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا عبد العزیز بن محمد عن العلاء نحوہ وقال قتیبۃ فی حدیثی فذلکم الرباط، فذلکم الرباط، فذلکم الرباط ثلاثا۔ وفی الباب عن علی، اس باب میں عن علی و عبداللہ ابن عمرو و ابن عباس و عبیدۃ و یقال عبیدۃ ابن عمرو و عائشۃ و عبد الرحمن ابن عائش و انس قال ابو عیسیٰ
یعنی یہ تو بتا دیا اتنے صحابہ کرام سے روایت ہے. پھر فرماتے ہیں کہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابو ہریرہ حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. والعلاء ابن عبد الرحمن هو ابن یعقوب الجہنی، اور علاء ابن عبد الرحمن وہی ہیں جو ابن یعقوب جوہنی سے مشہور ہیں، اور وہ ثقہ ہے محدثین کے نزدیک. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.